ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں نماز تہجد اور نماز استسقاء کے کچھ آداب و احکام اور طور و طریق ذکر کیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم نماز تہجد کا طریقہ اور نماز استسقاء کا طریقہ ذکر کریں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کی تو گویا کہ اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ چنانچہ ان 12 رکعتوں کو شریعت کی نظر میں سنت مؤکدہ کہتے ہیں، یعنی فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت ہے، اسی طریقے سے مغرب کے بعد 2 رکعت ہے، پھر اسی طریقے پر عشاء کے بعد 2 رکعت ہے۔ محترم ناظرین، ان 12 سنتوں کی تفصیل ہم نے گزشتہ پروگرام میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن بھی کچھ سنتوں کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی جمعہ کی نماز سے قبل 4 رکعت یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اور اسی طریقے سے جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھنا یہ بھی سنت ہے، پھر اسی کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تاہم بعض لوگوں نے، یعنی اکثر لوگوں نے، بعض کا مطلب اکثر سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ اکثر لوگوں نے فرمایا کہ جمعہ کے بعد کی 2 رکعت جو سنت ہے اس کو سنت غیر مؤکدہ قرار دیا جائے۔ چنانچہ یہی بات راجح ہے کہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے بعد پڑھی جانے والی 2 رکعت وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی غسل کرے، پھر جمعہ میں حاضر ہو، پھر جو میسر ہو اتنی نماز پڑھے، پھر خطیب کے خطبے سے فارغ ہونے تک خاموش رہے، پھر اس کے ہمراہ نماز پڑھے، تو اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے گناہ بلکہ مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ چنانچہ یہ بات مسلم شریف کی ہے، جس سے واضح طور سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ سے پہلے پڑھی جانے والی سنت کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت ہے، ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو جمعہ سے پہلے 4 رکعت اور جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ بات مصنف عبد الرزاق کی ہے، جس سے واضح طور سے یہ بات ملتی ہے کہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت اور جمعہ کے بعد 4 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے بعد والی
جو سنت ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے قبل 4 رکعت اور جمعہ کے بعد 4 رکعت ایک ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ روایت طبرانی کبیر کی ہے، جس سے واضح طور سے یہ بات ملتی ہے کہ ان سنتوں کا اہتمام جس طریقے سے اور سنتوں کا اہتمام جن کی تفصیل ہم نے گزشتہ پروگرام میں کی ہے، اسی طریقے سے ان سنتوں کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ ایک اور روایت ہے، ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہم کو جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنا کہ 6 رکعت پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے کہ 6 رکعت سنت تو پڑھی جائے گی، لیکن پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہوگی، اور آخر کی 2 رکعت کا درجہ سنت غیر مؤکدہ کا ہے۔ چنانچہ یہ روایت طحاوی شریف کی ہے، جس سے واضح طور سے یہ بات ملتی ہے کہ جس طریقے سے اور سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، جمعہ سے پہلے 4 رکعت اور اسی طریقے سے جمعہ کے بعد 4 رکعت، ان کا بھی اہتمام کرنا غایت درجہ ضروری ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم نماز تہجد اور نماز استسقاء کے طور و طریق اور آداب کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ نماز تہجد سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو پڑھنے کی بڑی ترغیب دی ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کا درجہ ہے تو وہ نماز شب یعنی تہجد کا مرتبہ اور درجہ ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، جس سے واضح طور سے یہ بات ملتی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کسی اور نماز کا درجہ اور مقام اتنا نہیں ہے جتنا تہجد کی نماز کا ہے۔ چنانچہ بعض فقہاء کرام نے تہجد کی نماز کو مستحب قرار دیا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ فجر کی نماز تہجد کی نماز یہ سنت ہے۔ چنانچہ بعض صوفیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بے نماز تہجد یعنی تہجد کی نماز پڑھے بغیر وہ درجہ ولایت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ نماز تمام صلحاء امت کا معمول ہے، کیونکہ تمام صلحاء نے اس نماز کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے کے زمانے سے لے کر اس وقت تک، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اگلی امت والے بھی اس نماز کو پڑھتے تھے، اور قیامت تک یہ نماز پڑھنے والا یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا وہ ولایت کے رتبے کو پائے گا۔ چنانچہ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، اس کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں۔ شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ تہجد کا وقت صبح صادق سے پہلے رہتا ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ بہتر بات یہ ہے کہ نماز تہجد نصف رات کے بعد پڑھیں، کم سے کم تہجد کی نماز نصف شب کے بعد پڑھے گا تو اس کا مقام غایت درجہ بڑھ جائے گا۔ اور بہتر بات یہ ہے کہ ایک نیند لے کر تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اس لیے کہ بندہ نیند کو قربان کرتے ہوئے اللہ کی دربار میں کھڑے ہوتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے یہاں اس کی بہت زیادہ قبولیت ہوتی ہے، لہٰذا بہتر بات یہ ہے کہ نصف شب کے بعد تہجد کی نماز پڑھا کریں، لیکن اس کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور تہجد کی نماز کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 10 رکعتیں منقول ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کی نماز پڑھنے کا اکثر معمول 8 رکعت پر تھا۔ ایک سلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
دو دو رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے، اور زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں 8 رکعت پڑھتے تھے۔ مگر بعض احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ 10 رکعت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز اس نیت سے پڑھیں کہ یہ نیت کرے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ 2 رکعت نماز تہجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پڑھوں گا، چنانچہ اس نیت کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی نماز ادا کرنے کا کتب میں بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات ملتے ہیں، چنانچہ ہم اس تفصیل کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدھی رات کو، کبھی اس سے کچھ پہلے، کبھی اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھتے۔ اس دعا کو جو بیداری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ہاتھ منہ پر ملتے تاکہ نیند کا اثر ہو جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیدار ہوتے تو دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں موت کے بعد یعنی نیند کے بعد زندہ کیا، یعنی بیدار کیا، اور اسی کی طرف سب کا رجوع ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی دعائیں منقول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند سے بیدار ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مسواک فرماتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک میں مبالغہ کرتے، یعنی اہمیت کے ساتھ مسواک کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے بعد وضو فرماتے۔ بعض روایت میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ مسواک اور وضو کرتے وقت کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے، اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں جن کی ابتدا ان فی خلق السماوات والارض سے ہے تلاوت فرماتے ہیں۔ بعض روایت میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار سے لا تخلف المیعاد تک پڑھتے۔ اس کے بعد نماز شروع کرتے۔ نماز پڑھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مختلف رہتی تھی، کبھی 6 رکعت ایک سلام سے پڑھتے، اور کبھی 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے، اور کبھی 4 رکعت پر سلام پھیرتے، اور 2 رکعت کے بعد کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، پھر سو کر اٹھنے کے بعد پھر اسی طریقے سے مسواک کرتے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر سو جاتے، پھر بیدار ہوتے۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرتے۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو لوگ تہجد گزار ہے وہ بھی وتر کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیوے، کیونکہ وتر کو عشاء کے نماز کے بعد پڑھنے سے بہتر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تہجد کے ساتھ ادا کرے، اس لیے کہ جو لوگ نماز تہجد میں اٹھنے کا اہتمام رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہتر بات تو یہ ہے کہ وہ نماز تہجد کے ساتھ وتر کو ادا کرے۔ چنانچہ جو اٹھنے پر قادر نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے یا وتر کے بعد تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو تہجد کی نماز عنایت کر دے گا۔ محترم ناظرین، جو لوگ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہو جاتی ہے، لیکن کبھی اتفاق سے نماز چھوٹ جائے تو اس کے بارے میں علماء کرام نے اور فقہ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ نماز تہجد کی تو قضا نہیں ہے، لیکن دوپہر سے پہلے پڑھ لینا اچھا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دوپہر سے پہلے اگر کسی نے تہجد کی نماز کے چھوٹ جانے کے بعد اتنی ہی رکعتیں پڑھ لے گا تو اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ اللہ تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب عنایت کرے گا۔ محترم ناظرین، یہ تھے مسائل جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے نماز تہجد سے متعلق۔ آئیے محترم ناظرین، ہم مسائل ذکر کرتے ہیں نماز استسقاء سے متعلق۔ نماز استسقاء یعنی استسقاء کہتے ہیں بارش طلب کرنا،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو. خود اللہ جل شانہ نے بھی فرمایا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو. چنانچہ روایت احادیث اور اسی طریقے سے اللہ پاک کا ارشاد، ان دونوں کو جمع کرنے سے واضح طور سے یہ بات ملتی ہے کہ نماز یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان مصیبتوں سے چھٹکارا پائے گا، راحت پائے گا. چنانچہ واضح طور سے یہ بات ملتی ہے کہ نماز میں اس بات کا اہتمام کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں 2 رکعتیں نماز ادا کریں، جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں. یعنی مصیبتوں میں انسان کی ایک بہت بڑی مصیبت پانی کی مصیبت ہے. اگر پانی نہ ملے تو انسان پریشان ہو جائے، جانور پریشان ہو جائے. تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قحط سالی کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، اسی طریقے سے مصیبت کی وجہ سے، پانی کے کمیاب ہونے کی وجہ سے، کنوؤں میں پانی کے خشک ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز استسقاء ادا فرمائی ہے. جیسا کہ کہا گیا ہے، استسقاء کہتے ہیں کہ بارش طلب کرنا، یعنی جب پانی نہ ہو، کنوؤں میں نہروں میں پانی خشک ہو جائے، انسانوں کے لیے اور حیوانوں کے لیے پانی کی ضرورت اور اسی طریقے سے کاشتکاری کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو اور یا پانی کی مقدار ناکافی ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء ادا فرماتے تھے. محترم ناظرین، آئیے ہم دیکھتے ہیں نماز استسقاء کے کچھ آداب اور احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. نمبر 1، نماز استسقاء کے اصل معنی ہے پانی طلب کرنے کے، اس لیے کہ پانی کے لیے کی جانے والی دعا اور نماز دونوں کو استسقاء کہتے ہیں. یعنی دعا کو بھی استسقاء کہتے ہیں اور نماز کو بھی استسقاء کہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبے میں بارش کی دعا پر اکتفا کرتے تھے. یعنی باقاعدہ طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء ادا نہیں فرماتے تھے، بلکہ صرف دعا کر لیتے تھے. اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ بھی رہا ہے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھنے کا. لہٰذا استسقاء 2 طرح سے ہو سکتا ہے، محض دعا کرنا، اس کو بھی استسقاء کہا جائے گا، اور اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھنا، اس کو بھی استسقاء کہا جائے گا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان دونوں باتوں کی گنجائش ہے، یہ کہ دعا پر اکتفا کیا جائے یا پھر باضابطہ نماز پڑھی جائے. چنانچہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز استسقاء پڑھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں. یہ مستحب بات ہے تاکہ روزے رکھ کر گناہوں سے توبہ کر لیا جائے، اور اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کی بھی تلافی کی جائے، یہ مستحب بات ہے. پھر چوتھے دن 3 دن روزہ رکھنے کے بعد چوتھے دن نماز کے لیے نکلے، اور جب نماز کے لیے جا رہے ہوں تو پیدل جائیں، اور نماز کے لیے جب جا رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھے کہ کسی صحرا میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرے. یعنی کسی صحرا میں جا کر، یعنی کوئی میدان میں یا پھر کوئی جنگل میں جا کر نماز استسقاء ادا کرے. اور پیدل جانا بہتر ہے، ساتھ ساتھ میں پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو اور صاف کپڑے ہو، پیوند والے کپڑے ہو تو وہ پہن لیے جائے، یہ بہتر ہے. اور چلتے ہوئے سر جھکائے رہیں، اور فروتنی اور عاجزی کی کیفیت ایک ایک سے ظاہر ہو رہی ہو. یعنی جتنے افراد جا رہے ہو سب سے فروتنی اور عاجزی ظاہر ہو رہی ہو. توبہ اور استغفار کرتے ہوئے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جانا یہ بہتر ہے. اور پھر فرمایا فقہائے کرام نے کہ نماز استسقاء پڑھنے سے پہلے غریبوں پر صدقہ کر لیا جائے، خیرات کر لیا جائے، اس لیے کہ بارش کے طلب کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، لہٰذا نماز استسقاء پڑھنے سے پہلے صدقہ ادا کر لیں. اور ساتھ ساتھ میں جب نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، بوڑھوں کو بھی ساتھ میں لے جائیں، بچوں کو بھی لے جائیں. یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ جانوروں کو بھی ساتھ لے جانا مستحب ہے. گویا کہ اللہ جل شانہ کے رحم سے اپیل کرنا ہے کہ ان کمزوروں کے بدلے میں اے اللہ ہم کو پانی نصیب فرما، ہم پانی سے
پریشان ہیں، بے چین ہیں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، تاکہ اللہ جل شانہ ان کمزوروں کو دیکھ کر، ان حیوانوں کو دیکھ کر، ان بوڑھوں اور بچوں کو دیکھ کر اللہ جل شانہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور بارش عنایت کریں۔ اسی طریقے سے اگر نماز استسقاء مکہ میں یا مدینہ میں اور بیت المقدس میں ادا کر رہے ہیں تو مسجد میں ادا کریں، اور دوسری جگہ پر ادا کر رہے ہیں تو صحرا میں، اسی طریقے سے دوسرے مقامات پر نکل کر ادا کرنا یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے نماز استسقاء کو پڑھنا ہے تو انفراداً بھی نماز استسقاء پڑھی جا سکتی ہے، یعنی الگ الگ، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز استسقاء کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی بندہ بارش طلب کرنے کے لیے 2 رکعتیں تنہا تنہا پڑھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا فرمائی ہے، اور جس عمل سے جماعت ثابت ہو اس کو اجتماعی طور پر کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس میں اللہ جل شانہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کے خاص نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کی وسعت اور قدرت جماعت پر ہوتی ہے، لہذا جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے کہ نماز کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ امام 2 رکعت نماز پڑھائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، چنانچہ یہ بات ترمذی شریف کی ہے، حدیث نمبر 557 میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے جب نماز پڑھا رہے ہوں تو امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز استسقاء میں انہی صورتوں کا پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قرأت جہر کے ساتھ کی جائے گی، یعنی بلند آواز سے کی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی طرح نماز استسقاء بھی فرمائی، یعنی ادا فرمائی، یعنی بلند آواز سے جہر قرأت کی، اور نماز عید میں قرأت زور سے کی جاتی ہے، لہٰذا نماز استسقاء میں بھی قرأت زور سے کی جائے گی۔ نماز کے بعد امام خطبہ دے گا، اور یہ خطبہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک مسنون ہے، جیسا کہ نماز عید کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، البتہ یہ خطبہ زمین پر ہی کھڑے ہو کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد خطبے کے بعد امام قبلہ رخ ہو کر دعا کرے گا، دعا زور سے بھی کی جا سکتی ہے اور آہستہ بھی، دوسرے لوگ امام کے پیچھے قبلہ رخ بیٹھیں گے اور دعا کریں گے، یعنی امام جو خطبے میں دعا کرے گا وہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرے گا۔ اگر امام بلند آواز سے دعا کرنے کا اہتمام کر رہا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ اس پر آمین کہے، چنانچہ اس وقت میں جب دعا کر رہے ہو تو دعا میں ہاتھ سینے تک اٹھایا جائے گا، لیکن عام طور پہ صورتحال یہی ہوتی ہے کہ دعا میں سینے تک ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، لیکن نماز استسقاء میں ہاتھ سر تک اٹھانا یہ مسنون عمل ہے، یعنی عام نماز کے بعد جب دعا کی جاتی ہے یا عام کسی موقع پر دعا کی جاتی ہے تو اس میں ہاتھ سینے تک اٹھانا یہ مسنون ہے، لیکن نماز استسقاء میں دعا کرتے وقت میں ہاتھ سر تک اٹھانا یہ مسنون ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اتنا بلند فرمایا کہ بغل مبارک کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ البتہ ہاتھ کو سر سے اونچا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح دعا کرنا منقول ہے کہ یعنی سر سے اونچا نہیں اٹھانا چاہیے۔ خاص طور پہ استسقاء کی نماز میں ہاتھ اس طرح اٹھایا جائے گا کہ پشت اوپر کی طرف ہو اور ہتھیلی زمین کی طرف ہو، یعنی نماز استسقاء میں پشت اوپر کی طرف ہوگی اور ہتھیلی زمین کی طرف ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل نقل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ نیک فالی کے طور پر چادر کو پلٹ دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ نیک فالی کے طور پر چادر کو پلٹ دے۔ چادر کو پلٹنے کی 2 صورتیں یہ ہیں کہ پہلی صورت کہ اوڑھتے ہوئے جو حصہ موجود ہے، جو اوپر کا حصہ تھا اس کو اندر کر دیا جائے اور اندر کے حصے کو اوپر کر دیا جائے۔ دوسری شکل یہ ہے
کہ دائیں طرف والی چادر کو بائیں طرف اور بائیں طرف والی چادر کو دائیں طرف کرے، دعا میں خوب روئے، خوب گڑ گڑائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل منقول رہا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا نماز تہجد اور نماز استسقاء کا سنت طریقہ۔ محترم ناظرین، اور کچھ مسائل ہے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بتائی ہوئی بات پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے، بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں۔ زبان جہاں گنگ ہے، لفظ ششدر تحیر کی ایسی فضاؤں میں گم ہوں۔ میں کعبے کے بے آب و رنگ پتھروں سے، کرم کی امڑتی گھٹاؤں میں گم ہوں۔ میں کعبے کے بے آب و رنگ پتھروں سے، کرم کی امڑتی گھٹاؤں میں گم ہوں۔ کبھی سنگ اسود کی کرنوں سے حیران، کبھی ملتزم کی دعاؤں میں گم ہوں۔ مقفل ہے در لٹے رہے ہیں خزانے عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں۔ ہر ایک دل سے ظلمت کے دل چھٹ رہے ہیں، خلاف سیاہ کی ضیاؤں میں گم ہوں۔ ہر ایک دل سے ظلمت کے دل چھٹ رہے ہیں، خلاف سیاہ کی ضیاؤں میں گم ہوں۔ جو میرے گناہوں کو بھی دھو رہی ہے، میں رحمت کی ان انتہاؤں میں گم ہوں۔ یہ میزاب رحمت پہ پر درد نالے، فلک سے برستی عطاؤں میں گم ہوں۔ یہ زمزم کے چشمے، یہ پیاسوں کے جم گھٹے، زمین سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں۔ یہ زمزم کے چشمے، یہ پیاسوں کے جم گھٹے، زمین سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں۔ جو اس آستاں کے لگاتے ہیں پھیرے، میں ان کے جنوں کی اداؤں میں گم ہوں۔ کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے، میں ان کی بلکتی صداؤں میں گم ہوں۔ یہ سینے سے اٹھتی ندامت کی آہیں، میں ان درد دل کی دواؤں میں گم ہوں۔ یہ سینے سے اٹھتی ندامت کی آہیں، میں ان درد دل کی دواؤں میں گم ہوں۔ یہ کعبے کے دربار، یہ نازوں کے پالے، میں ان کی پیاری جفاؤں میں گم ہوں۔ تصور میں یادوں کی محفل سجی ہے، تخیل